الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ایک بک انگریز بڑھائیے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے. ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان. ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے. او فیس بک اتھے کم نہیں ہونا جتھے کم ہونا قرآن. ہر قسم دے حمد و ثنا کبریائی بڑھائی لا تعداد تعریفات اس خالق و مالک ارض و سما واسطے. درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار اور ٹھار حبیب کبریاں آقا دو جہاں جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے. ذی وقار معزز سامعین محترم، واجب الاحترام معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے سانو رمضان المبارک دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائی. تراویح دا اہتمام کرن دی اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی. اے رمضان المبارک دا مہینہ تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک. اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں جس موضوع تے گفتگو کراں گا وہ ہے توبہ استغفار. اللہ رب العالمین نے انسان دے گناہ معاف کرن وال انسان دیاں خطاواں معاف کرن لئی کئی اللہ تعالی نے دروازے کھول دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے. آقا فرماندے نے ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک اللہ تعالی انسان دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے.
اور ایک عید تو لے کے دوسری عید تک اور ایک نماز تو لے کے دوسری نماز تک اللہ رب العالمین انسان دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اور رمضان المبارک دی فضیلت اتنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک انسان دے جتنے بھی اے درمیان گناہ ہون گے اللہ تعالیٰ سارے گناہ نو معاف کر دیں گے۔ اے رمضان المبارک دا مہینہ ماہ غفران ہے، گناہ انسان دے بخشوان واسطے آیا ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ، اس مہینے دے اندر انسان کثرت دے نال ذکر و اذکار کردا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، نماز دا اہتمام کردا ہے، روزیاں دا اہتمام کردا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر اپنا مال روپیہ پیسہ خرچ کردا ہے، اور اے نال نال انسان اے چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے جتنے بھی گناہ نے، خطاواں نے، کیونکہ انسان خطا دا پتلا سیاکار ہے، گناہ گار ہے، اللہ رب العالمین نے کئی ایک مواقع عطا کیتے نے، انہاں مواقعوں وچوں ایک موقع رمضان المبارک دا مہینہ بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر تے تشریف فرمان لگے، آسمانوں حضرت جبرائیل علیہ السلام آندے نے، عرضہ کرتے نے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، او بندہ ہلاک ہو جائے کہ جیدی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آیا اور اس مہینے دے اندر اس انسان نے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، وہ انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ توبہ کس نو کہندے نے؟ توبہ کہنے کہندوں نے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ دی طرف واپس پلٹ آنا۔ انسان کدی کدی راہ راست تو ہٹ کے کسی اور رستے دے اندر چلا جاندہ ہے، پھر انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایسے موڑ تے انسان نو ہدایت عطا کر دینے کہ انسان واپس پلٹ آندہ ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ سونیا میں اتنے گناہ لے کر کے آیا، مینوں معاف فرما، میں خطاکار ہاں، سیاکار ہاں، تیرے تو علاوہ کوئی بخشنہار نہیں، کوئی گناہ معاف کرن والا نہیں، اللہ سونیا تیرے در اتے آ گیا، میں سر سجدے دے اندر سٹ دیتا ہے، میں انی دیر تک اپنا سر چکنا ہی نہیں جنی دیر تک تو میرے گناہ معاف نہیں کر دینا۔ اللہ تعالیٰ تے 70 ماں نالوں ہی ود کے زیادہ اپنے بندے نال پیار کر دینے۔ اللہ تعالیٰ تے اتنا بندے دا حیا کر دینے، اتنا بندے دے نال پیار کر دینے کہ اگر انسان دیاں اکھاں وچوں ایک بھی قطرہ اگر نکل آئے او زمین تے ڈگن تو پہلے اللہ تعالیٰ او دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اللہ تے اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ اتنا غفار ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تے گناہ نو معاف کرن والے۔ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بخشوانا، بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ دے کرو ہر وقت استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، مینوں معاف فرما، میری خطاواں درگزر فرما۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے، پڑھیا جائے، آپ دی سیرت نو پرکھیا جائے اور ویکھیا جائے
نبی پاک دا کوئی ایسا دن نہیں، کوئی ایسی رات نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں، کوئی ایسی محفل نہیں، کوئی ایسی مجلس نہیں جس مجلس دے اندر نبی پاک نے استغفار نہ کیتا۔ جبکہ نبی پاک دے گناہ معاف، آپ معصوم عن الخطا نے، آپ غلطیاں تو پاک نے، گناہاں تو پاک نے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو پاک رکھے آئے، ہر عیب تو پاک، ہر چیز تو پاک، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ دے کولوں بخشش طلب کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن وال توجہ کرنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اپنے گناہ بخشوا کے جنت الفردوس لین دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تو سند پیر و مرشد حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینہ طہر تے نازل ہون والا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان پیا کردا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اللہ پاک فرماندے نے التائبون، بہت ہی زیادہ توبہ کرن والے بندے تے بندیاں، التائبون بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والے، العابدون بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والے، الحامدون بہت ہی زیادہ حمدہ ثناواں بیان کرن والے، اللہ تعالیٰ دیاں تعریفاں بیان کرن والے، السائحون راہ حق دے ڈٹن والے، راہ حق دے اوپر سفر کرن والے، الراکعون رکوع کرن والے، الساجدون سجدے کرن والے، الآمرون بالمعروف نیکیاں دا حکم دین والے۔ اگر کوئی نیکی نہیں کر رہا انہوں حکم دین دی ہے امت، اللہ تعالیٰ نے اس امت نو بہتر قرار دیتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اے میرے محبوب پیغمبر توڑی بہترین امت ہے، اسی توڑی امت نو بہترین قرار دیتا ہے، ایک دوجے نو نیکیاں دی ترغیب دلان دی ہیں، ایک دوجیاں نو نیکی دا حکم دین دی ہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے ایک دوجے نو نماز دی ترغیب دلان والے، ایک دوجے نو صدقے دی ترغیب دلان والے، ایک دوجے نو جہاد دی ترغیب دلان والے، ایک دوجے نو توحید واللہ کر کے آن والے، ایک دوجے نو قرآن وال لے کے آن والے، ایک دوجے نو مسجد دی طرف لے کر کے آن والے، ایک دوجے نو نماز دی ترغیب دلان والے۔ اللہ پاک فرماتے نے الآمرون بالمعروف، اگے فرمایا والناہون عن المنکر، ایک دوسرے نو برے کماں تو روکن والے، گناہاں تو روکن والے۔ جیڑا بندہ بے نمازی ہے انہوں نماز پڑھن دی ترغیب دلاندا ہے، جیڑا چوریاں کردا ہے انہوں برے کماں تو روکدا ہے، یار چوریاں نہیں کرنیاں، جیڑیاں جیڑا ڈکیٹی کردا ہے انہوں ڈکیٹی کرن تو روکدا ہے، جیڑا گناہ دے قریب جاندا ہے پھر اے بندہ انہوں گناہ دے قریب جان تو روکدا ہے، یعنی کہ برے کماں تو روکن والے۔ والحافظون لحدود اللہ،
اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک دیاں حداں دیاں حفاظتہ کرن والے جیڑی اللہ پاک نے سزا مقرر کر چھوڑی ہے نا او دیاں سزاواں دیاں حفاظتہ کرن والے اللہ پاک فرماتے ہیں ان بندیاں نو خوشخبریاں دے دیو وبشر المؤمنین مومناں نو خوشخبریاں دے دیو مومناں نو جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو مومناں نو جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے مینوں تے تہانوں گناہاں تو دور ہون دا حکم دیتا ہے بہت ہی زیادہ توبہ قبول توبہ کرن والے انسان خطا دا پتلا ہے انسان گناہگار ہے انسان گناہ کر لیندا ہے انسان نو پتہ نہیں لگدا میں گناہ کر بیٹھدا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون آقا فرماتے ہیں بنی آدم خطا کار ہے آدم دا بیٹا خطا کار ہے آدم دا بیٹا گناہگار ہے آدم دا بیٹا غلطیاں دا پتلا ہے انسان غلطیاں کر بیٹھ دائے بندہ گناہ کر بیٹھ دائے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ آقا فرما دینے اینا گناہ گارا وچوں بہترین بندہ ہوئے گناہ بھی کر لیندہ ہے اپنے گناہ تے شرمندہ بھی ہوندہ ہے شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ دی طرف رجوع کر لیندہ ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائُونَ بہترین خطا کار وہ ہے التوابون جو اپنی خطا اللہ کے سامنے رکھ کر کے بیان کرتا ہے اللہ سونیا میں تیرا بڑا ہی گناہگار بندہ بڑا ہی خطا کار بندہ بڑا ہی سیاکار بندہ اللہ سونیا میں فلاں گناہ کر بیٹھا اپنی رحمت نال میرے اس گناہ نو معاف فرما اللہ اکبر کبیرہ اگر گھر دے اندر اولاد بھی موجود ہے والدین بھی موجود نے اللہ اکبر کبیرہ جے اولاد کو نافرمانی بھی ہو جائے یا والدین کو نافرمانی بھی ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ اولاد کو نافرمانی والدین دی بھی ہو جائے او اللہ دے سامنے اپنی ضروریات رکھیں اللہ سونے میں کڈا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوا اپنے والدین دے اگے میں بول پیا اپنے والدین دے سامنے میں اونچا بول پہ آواں اللہ سونے میرے اس گناہ نو معاف فرما اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک فرماتے ہیں بہترین بندہ اوے جڑا غلطی میں کرتا ہے تل غلطی کر کے غلطی دی معافی طلب کر لیندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان پیا کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ایک اور مقام اللہ تعالیٰ دے قرآن دا اللہ پاک فرماندے نے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا
اللہ پاک فرماندے نے او لوگ جڑے توبہ کر دینے اپنے رب دی طرف رجوع کر دینے گناہ کر بیٹھ دینے انجانے دے اندر غلطی نال گناہ کر بیٹھ دینے پھر اپنا گناہ لے کر کے اللہ تعالی دی طرف رجوع کر دینے وعمل صالحا نیک عمل کر دینے وعمل صالحا چنگے عمل کر دینے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اللہ پاک فرماتے نے میں انہاں لوگاں واسطے اپنی جنت تیار کر رکھی ہے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں تے کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کیتا جائے گا انہاں تے ذرہ برابر کچھ بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا یہی لوگ نے جنت حقدار جڑے غلطیاں بھی کر دینے غلطیاں نے ڈٹے نہیں رہندے کہ میں بہت بڑا فن خواہ ہاں میں گناہ کر بیٹھا تے مینوں کون ہے پوچھنے والا کون ہے میرے کو سوال کرنے والا میری مرضی میں جو مرضی کردا چلا جاؤں انسان اتنا تکبر انسان دے اندر اتنی آکڑ نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نو اے انسان تیری آکڑا پسند نہیں تکبر دی چال تکبر پسند نہیں اللہ تعالیٰ نو تے انسان دی نیت پسند ہے انسان اللہ تعالیٰ تے چاہندے نے انسان میرے اگے جھک جائے میں او دے سارے گناہ معاف کر دوں انسان میرے اگے اپنے گناہ تے رکھے دے صحیح انسان خطاکار ہے سیاکار ہے گناہگار ہے اے مہینہ انسان دے گناہ بخشوان واسطے آیا ہے پھر بھی انسان ویکھو تے صحیح کتنے چوک گلی محلے دے اندر پھر نظر آ رہے ہیں کسی نے کوئی پتہ ہی نہیں کہ جمعے دا ٹائم کی ہے اور اے مساجد یار اے ویران رہ جانیاں نے نہیں جے اسی چلے جاواں گے کسی ہور نے آ جانا ہے اے مسجداں ویران نہیں رہندیاں اے مساجد نو برنا انو آباد کرنا اللہ تعالیٰ دا کم ہے اور انسان نو چاہیے کہ رمضان المبارک دا مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ دی طرف رجوع کر لوے کی پتہ ہے اگلا رمضان ہونا کہ نہیں ہونا ساڑی زندگیاں دے اندر اے انسان پلٹ آ اپنے رب دی طرف چھٹ گناہ چھوڑ دے دنیا دی رنگینیاں اپنے رب دی طرف پلٹ آؤ دنیا دے حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں آج کوئی حالت ہے آج کل کوئی ہے انسان جدو سورج چڑھتا ہے نوے تو نواں دن شروع ہو جاتا ہے نوے تو نوے حالات نوے تو نوی پریشانیاں نوے تو نوے تکلیفاں مصیبتاں آ جاندی ہیں اللہ تعالیٰ دی طرف پلٹ آؤ اے مصیبتاں کیوں آندیاں نے پریشانیاں کیوں آندیاں نے گھر اندر بے برکتی کیوں پہندی ہے کیوں آندی ہے اور انسان یا پریشانیاں کیوں آندیاں نے اے ساڑھے برے اعمال دی نتیجہ ہے اے برے انسان اے جڑے گناہ انسان نو نہیں پتہ لگ دے کہ میں کیڑے کیڑے گناہ کر رہے ہیں جو انسان دے سر دے ہوتے پہندی ہے نا پھر انسان نو پتہ لگتا ہے کہ میں ایک گناہ تے نہیں سی کرنا چاہیے میرے اور تسان پیرو مرشد حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہون والا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان پیا کردا ہے اللہ پاک فرماندے نے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما اللہ پاک فرماندے نے اے لوگوں میرے طرف پلٹ آؤنا میرے کول آؤ گے میں توڑے گناہ معاف کر دیواں گا اگر تسی برے اعمال کر کے بھی آ جاؤ اپنا ایک قطرہ آنسو بہاؤنا زمین تے ڈگن تو پہلے میں توڑے گناہ معاف کر دیواں گا یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب اللہ پاک فرماتے نے میں قریب آتے اس
بندے دے میں او دے گناہ ہی معاف کر دیواں فاولائک یتوب اللہ علیہم اللہ پاک فرماندے نے جڑے توبہ کرتے رہندے نے یہی لوگ نے سچی توبہ دے حقدار میں انہاں دے حق اندر توبہ لکھ چھڑ داواں انہاں دے گناہ معاف کر دیندا واں وکان اللہ علیما حکیما اللہ پاک فرماتے نے میں اللہ تعالی بہت ہی زیادہ جانن والا تے بہت ہی حکمت والا ہاں اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا استغفار جڑا بندہ کردا ہے او دے کیڑے کیڑے فائدے نے انسان نو استغفار کرن دے نال کیڑے 5 فائدے ایسے نے جڑے اللہ تعالی عطا کرن گے آئیے ذرا سن دے چلے جانا اللہ پاک فرماندے نے 29ویں سپارے دے اندر اج میرا بڑا ہی دل پیا کردا میں قرآن پڑھی جاواں قرآن پڑھ کے تواڈے دلاں نو ٹھاری جاواں اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک فرماندے نے فقلت استغفروا ربکم انہ كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللہ پاک فرماندے نے لوگو تسی اپنے گناہاں دیاں معافیاں میرے کولوں منگو گے انہو کان غفارا میں تواڈے گناہ بخشدا ہی رہاں گا تواڈیاں غلطیاں معاف کردا رہاں گا تواڈے گناہ معاف کردا رہاں گا اللہ پاک فرماندے نے تسی معافی میرے کولوں منگو گے میں تانوں بڑے بڑے انعامات دے نال نوازاں گا پہلا انعام اللہ پاک فرماندے نے یرسل السماء علیکم مدرارا میں آسمان تو تواڈے اوپر اپنی رحمت دی بارش نازل کر دیواں گا اللہ تعالی پہلا انعام عطا کرن گے استغفار کرن دی وجہ تو استغفار کرو گے اللہ تعالی تواڈے تے اپنی رحمت دی برکت نازل کرن گے اللہ تعالی توڑی بے ابان زمینانو سراب کر دین گے اللہ تعالی رحمتہ دی بارش نازل کر دین گے اللہ اکبر کبیرہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال دوسرا انعام اللہ پاک فرماندے نے تانوں میں مال و دولت دے نال نواز دواں گا تواڈے وہم گمان دے اندر نہیں ہوئے گا استغفار تسی کرتے رہو گے تواڈے وہم و گمان دے اندر نہیں ہوئے گا اے مال مینوں کتھوں آ رہا ہے اے روپیہ پیسہ مینوں کتھوں آ رہا ہے اللہ تعالی مینوں رزق کتھوں دے رہا ہے بندے تے وہم دے اندر نہیں ہوئے گا انسان دے خیال دے اندر نہیں ہوئے گا وَيُمَدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ اللہ پاک فرماندے نے دوسرا انعام اے ہوئے گا تانوں میں رزق وافر عطا کر دیواں گا تیسرا انعام اے وے وبنینا جنہ دے کول اولاد کوئی نہیں اللہ پاک فرماندے نے استغفار او بندہ کر لوے میں انہوں بیٹے تے بیٹیاں دے نال نواز داں گا استغفار دی اتنی فضیلت ہے اتنی طاقت ہے جیڑا بندہ استغفار کرتا رہندا ہے اللہ تعالیٰ انہوں اولاد والی نعمت دے نال نواز دیندے نے جنہ دے کولو اولاد نہیں ایک وظیفہ دس چلے ہیں استغفار کریا کرو اے وظیفہ اپنی زندگی دی اندر بسا لو چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے ہر وقت استغفر اللہ ہر وقت اللہ تعالیٰ نو اپنے گناہاں اگے رکھ کے استغفار کریا کرو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفار دے بہت سارے فوائد نے اے 3 فائدے ہو گئے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینہ طہر تے نازل ہون والا اللہ تعالی دا قرآن اعلان پیا کرتا ہے پہلا فائدہ اے ہوئے گا اللہ تعالی رحمت دی بارش نازل کرے گا دوسرا فائدہ ہوئے گا اللہ تعالی تانوں رزق وافر عطا کر دین گے تیسرا فائدہ اے ہوئے